اگر ہم نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا، یعنی زندگی کا مقصد بنا لیا، پھر ہمارا رخ دنیا کی طرف ہوگا، ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، پھر اپنی انا، یعنی اپنی انا میں کے تحت ہم زندگی گزاریں گے۔ میں اور میں اور میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، یہ ساری دنیا، خواہشات دنیا میں آپ ڈوب جائیں گے اور اپنی انا کے حصار میں آپ ہوں گے۔ اپنی انا سے پھر آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع کہ کیا ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے، حقیقت تو یہ ہے۔ دیکھیں، ایک بات جب صحیح ہوگی، جب ہمیں اس بات کی اہمیت کا احساس ہو، یعنی ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک منزل ہے، یعنی آپ کو اس تک پہنچنا ہے اور راستے بہت ہیں، اور آپ کی منزل وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کسی بھی راستے پر چل پڑیں گے اور اپنے سفر کو آپ جاری رکھیں گے، کسی بھی راستے پر چل پڑیں گے، کیونکہ اور اس راستے کو زیادہ آپ اہمیت دیں گے جس کے بارے میں آپ زیادہ شور سن رہے ہیں، مطلب اس کے خوبصورت ہونے کا، یا اس کے اہم ہونے کا، یا اس کی فائدہ مند ہونے کا آپ شور سن رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن جہاں آپ کا کام ہے اس کے بارے میں دیگر لوگ تو جانتے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ مطلب غلط راستے کا انتخاب کر لیں گے۔ دیکھیں، بات ہو رہی ہے اللہ کی رضا کی۔ دنیا میں یہ بات نوٹ کریں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اب یہ جو فیصلہ کرتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، یعنی کسی بھی مقصد کا تعین کر لیتا ہے، کوئی بھی مقصد ہو۔ اب دیکھیں، اس میں کافی نکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مرکزِ کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہماری ایک منزل ہے۔ لیکن اگر اللہ ہماری منزل نہ ہو، اگر کوئی بھی اللہ کو منزل نہیں بناتا، تو وہ اللہ کے راستے پر چلے گا کیوں؟ ایک سوال ہے نا، اللہ کے راستے پر وہ چلے گا کیوں؟ اور وہ اللہ کی رضا کا یا ناراضگی کا کیوں احساس رکھے گا جب اللہ اس کی منزل نہیں ہے؟ اور اللہ تو تب یعنی دیکھیں، منزل تو اس وقت ملے گی، میں مختصر بات کر رہا ہوں، منزل تو اس کو اس وقت ملے گی جب یہ اللہ کو راضی کر لے گا۔ اللہ راضی ہوگا تو تب اسے منزل ملے گی۔ بات میں وہ نقطے کی طرف کر رہا ہوں، راضی یا ناراض۔ منزل اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو جو بھی انسان ہے، اگر اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اب یہ اللہ کو راضی یا ناراض کرنے کی کیوں فکر کرے گا؟ یہ تو اپنی مرضی سے، اس نے مثال کے طور پہ دنیا کو اپنی زندگی کا متاع بنا لیا، تو اب یہ دنیا اس کے سامنے ہے اور منزل اس کے سامنے ہے، اور یہ اس کی طرف رخ کر لیا اس نے، اور اس کے لیے بس رخ کر کے زندگی گزار رہے، یعنی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم پر دنیا، ہمارے خیالات پر دنیا چھائی ہوئی ہے، ہمارے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے، ہم دنیا کی زندگی کو
اچھا گزارنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے، آرام ہو گئی، آسائش ہو گیا، جو بھی سہولیات ہیں، ہر شخص ایک اچھی زندگی گزارنے کا متمنی ہے۔ اچھا رزق، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا گھر رہنے کے لیے، اس میں سہولیات، تمام سہولیات، اچھی جگہ، اور پھر رشتہ اچھی جگہ، اولاد اچھی، اور پھر اپنی صحت اچھی، اور اسی طرح وہ ساری فکریں بس دنیا کی ہماری ہیں۔ اور دیکھیں، اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ بات میں سادے طور یعنی اگر ہماری منزل اللہ نہیں ہے تو اللہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہوگا، پھر اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھے گی، اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے دنیا کو مدعے زندگی بنا لیا، یعنی زندگی کا مقصد بنا لیا، پھر ہمارا رخ دنیا کی طرف ہوگا، ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، پھر اپنی انا، یعنی اپنی انا میں کے تحت ہم زندگی گزاریں گے۔ میں اور میں اور میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، یہ ساری دنیا، خواہشات دنیا میں آپ ڈوب جائیں گے، اور اپنی انا کے حصار میں آپ ہوں گے۔ اپنی انا سے پھر آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی رضا کو اپنانا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اتنی تو میں نے تمہید کہہ دی، اور آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کی کامیابی ہمارے لیے اہم ہے، دنیا کی میں ہم کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں تصور ہے کامیابی کا، اور دنیا کی ناکامی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اور ایک اچھی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں جو ظاہر، جس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور اللہ کی یاد سے آپ غافل ہیں، اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے، اور آپ کی ساری توجہ ظاہر پر ہے، اپنے ظاہر پر، دنیا کے ظاہر پر، آپ ظاہر میں کھو گئے ہیں۔ دیکھیں، آج تھوڑا سا رکیں ذرا، اپنے احساسات کو دیکھیں، اپنے جذبات کو دیکھیں، اپنی خواہشات کو دیکھیں، اپنی تمناؤں کو دیکھیں، یہ سب ظاہر کے گرد گھومتی ہیں، ظاہر 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 ظاہر۔ دیکھیں، میں بیٹھا ہوں، آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، آپ ذرا توجہ کریں۔ ہم بے ہوش ہیں، دنیا کا ایک نشہ ہے جس کے نشے میں ہم ٹن ہیں، دھت ہیں، بس وہی خیال، وہی آرزو، وہی تمنا ظاہر کی، ساری تمنا ظاہر کی، آرزویں ظاہر کی، جذبات سارے ظاہر تک محدود ہیں، خواہشات آپ کی ظاہر تک محدود ہیں۔ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں، یہ کون سا ایسا، یہ شخص وہ ہے جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، جس کا رخ دنیا کی طرف ہے، جس نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی ہے۔ آخرت پر ترجیح تو یہ الفاظ میں اس لیے نہیں کہتا کہ ہمارے لیے آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ مومن جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن کے لیے اہمیت جو ہے وہ اس کی آخرت ہوتی ہے، اور جو مومن نہیں ہے، اب چاہے وہ اس کا نام مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہ سبھی ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، کافر، مشرک، منافق، ایک ہی کیٹیگری میں۔
بلکہ منافق کا درجہ ان سب سے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا ہے، منافق کو، جو زبان سے تو دعویٰ ایمان کرتا ہے لیکن اس کے کام جو ہیں وہ کافروں کے ہیں، مشرکوں کے ہیں۔ تو دیکھیں، تھوڑا سا غور کیجئے اور اپنے آپ کو یا اپنی جو دنیا میں آپ رہ رہے ہیں وہ کیا درجہ ہے، آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، یا آپ کس حیثیت میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم